السلام علیکم دوستو، یہ جولائی 1968 کی بات ہے جب لاہور میں ہونے والے ایک پولیس مقابلے میں جگا گجر کے مارے جانے کی خبریں پاکستان بھر کے اخبارات کے صفحہ اول کی زینت بنی۔ یہ وہی جگا گجر تھے جن کے نام پر جگا ٹیکس کی اصطلاح مشہور ہوئی اور ان کی شخصیت کو لے کر پنجابی زبان میں متعدد فلمیں بنائی گئیں۔ اس دور میں شائع ہونے والے اخبارات اور بعد ازاں لکھی گئی کتابوں کے مطابق جگا گجر کا اصل نام محمد شریف تھا۔ وہ لاہور کے علاقے اسلامیہ پارک کے رہنے والے تھے۔ اس دور میں ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں جگا کے بھائی مکھن گجر کا کسی بات پر لاہور کے معروف بدمعاش اچھا شکر والا سے جھگڑا ہو گیا اور بعد ازاں سنہ 1954 میں مکھن کو قتل کر دیا گیا۔ بھائی کے قتل کے وقت جگا کی عمر محض 14 سال تھی۔ بھائی کے قتل کے 8 دن بعد جگا نے اس کا بدلہ لے لیا اور قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا کر جیل پہنچ گیا۔ گورنر موسیٰ خان کے دور میں جگا گجر کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ جیل سے باہر آ کر انہوں نے اپنا گینگ بنا لیا اور لاہور میں قصائی برادری سے جبری ٹیکس وصول کرنا شروع کیا۔ ان کی بدمعاشی کا مرکز بکر منڈی کا علاقہ تھا۔ وہ ہر قصائی سے ایک بکری کی خریداری پر 1 روپیہ وصول کرتے تھے۔ کسی میں انکار کی جرت نہ تھی اور جلد ہی جگا گجر کے نام پر یہ جبری ٹیکس جگا ٹیکس کہلانے لگا۔ آج بھی اس نوعیت کا ہر جبری ٹیکس پاکستان میں عمومی طور پر جگا ٹیکس ہی کہلاتا ہے۔ حسن نثار نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ جگا تھا تو بدمعاش، لیکن اس کی یہ خوبی اسے دوسرے گھنڈوں سے ممتاز کرتی تھی کہ اس کے گھر شام کو جو ٹیکس جاتا تھا اس میں غریبوں اور بیواؤں کا حصہ بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں لاہور کے ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان نے منیر احمد منیر کو دیے گئے اپنے ایک طویل انٹرویو میں جو کیا کیا نہ دیکھا کے نام سے شائع ہوا بتایا کہ جگا کی بدقسمتی کا آغاز اس دن ہوا جب اس کا سامنا مزنگ میں پھلوں کی ایک دکان پر لاہور کے ڈپٹی کمشنر فتح محمد خان بندیال سے ہوا۔ بندیال صاحب نے دیکھا کہ پھلوں کی دکان پر ایک جیپ آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص اترا جس کے آگے پیچھے 6-7 مسلح افراد تھے۔ اس شخص نے پھلوں کی دکان کا رخ کیا۔ دکاندار نے بندیال صاحب کو نظر انداز کر کے اس شخص کو سلام کیا۔ جگے نے اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ پھلوں کی چند ٹوکریاں اور شربت کی 3-4 بوتلیں اپنی گاڑی میں رکھوائیں اور پیسے دیے بغیر روانہ ہو گیا۔ بندیال صاحب کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا۔ دکاندار نے کہا کہ آپ لاہور کے نہیں لگتے، یہ جگا بادشاہ تھا، لاہور کا اصل بادشاہ، سارے لاہور پر اس کا حکم چلتا ہے۔ پولیس کے محکمے میں موجود مخبروں کی مدد سے یہ اطلاع جگا گجر تک بھی پہنچ گئی کہ اب لاہور کی انتظامیہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والی ہے۔ ایک دن جگا گجر حاجی حبیب الرحمان کے دفتر پہنچ گیا۔ چیٹ بیجی محمد شریف عرف جگا، اس کے ساتھ اس کا دست راست ریاض عرف راجو گجر بھی تھا۔ یہ جولائی 1968 کی بات ہے۔ جگا کا گھر نواں کوٹ تھانے کی حدود میں بکر منڈی کے علاقے میں تھا۔ پولیس نے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ جگا گھر کے قریب پہنچے تو پولیس نے انہیں للکارا اور پوچھا وہ کون ہیں۔ جگا کے ساتھ راجو گجر بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ جگا پولیس کو کوئی جواب دیتا، راجو گجر نے پولیس پر فائر کھول دیا۔ پولیس نے ایک مرتبہ پھر جگا کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا اور جان بخشی کا اعلان کیا، مگر جب حکم کی تعمیل نہ ہوئی اور راجو گجر نے دوبارہ پولیس پر فائر کیا تو پولیس نے جوابی فائرنگ کر کے اسے اور جگا گجر کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کی ٹیم میں ڈی آئی جی صاحبزادہ رؤف علی کے علاوہ سب انسپکٹر میاں سلطان انور اور راجہ محمد اقبال شامل تھے۔ اگلے دن پاکستان بھر کے اخبارات جگا کے قتل کے اس واقعے سے بھرے ہوئے تھے۔ حاجی حبیب الرحمان نے بتایا کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جگا مر گیا ہے۔ اس کی لاش دیکھنے کے لیے لوگ امڑ پڑے۔ بکر منڈی سے شہر تک لوگوں کی قطار تھی جو جگا کی لاش دیکھنا چاہتے تھے۔ حکومت نے جگا کو ہلاک کرنے والی پولیس پارٹی کو نقد انعام سے بھی نوازا اور انہیں تمغے بھی عطا کیے، مگر لاہور کے عوام کے دلوں سے جگا گجر اور اس کا لگایا ہوا جگا ٹیکس مٹایا نہ جا سکا۔